صفحے کے شروع سے لائن نمبر 7، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ وعد اللہ المؤمنین، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور میں رہنے کے لیے بہت ہی اچھے مکانات ہوں گے، فی جنات عدن، اور رہنے کے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رضا ہوگی سب سے بڑی جو مہربانی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے بھی، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور خود نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ رب العزت رحم فرمائے گا، اور فرمایا یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو خود نیک اعمال کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، صرف خود ہی نہیں پڑھتے
بلکہ اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، پڑوس کی، دوست احباب کی فکر کرتے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں سے، ایسے مومنوں سے، والمؤمنات، اور ایسی مومنات سے، جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ اصل کے اندر عرب کا جو علاقہ تھا وہ خشک علاقہ تھا اور پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، بہت دور دور کنویں ہوتے، وہاں سے پانی لے کر لایا جاتا، اور سائے کے لیے درخت نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو جہاں یہ چیزیں ملتی تو وہ سمجھتے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کا مفہوم سمجھانے کے لیے ان کو بتایا کہ جنت کے تمہارے لیے بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے، سائے کی سائے ہوں گے، ذلم ذلیلا، ہر طرف سایہ کی سایہ ہوگا، اور فرمایا جنت میں تمہارے لیے پانی کی نہریں ہوں گی۔ یعنی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ جو قلت ہے وہاں قلت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ بشار فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ روایات کے اندر آتا ہے فرمایا اگر ایک جنتی ایک لباس پہنے گا، دوسرے جنتی کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ اس کا لباس میرے لباس سے اعلیٰ ہے، فرمایا اس کا لباس بھی فوراً اسی کی طرح ہو جائے گا۔ ہزاروں فٹ بلندی کے اوپر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اب اس کے دل کے اندر آتا ہے کہ یہ میری خوراک بن، صرف دل کے اندر بات آتی ہے، فرمایا فوراً گھوم کر سامنے آ جائے گا، اور بلندی کے اوپر ٹہنی کے اوپر کوئی پھل لگا ہوا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں وہ پھل توڑ کر کھاؤں، فرمایا اس کو سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹہنی خود بخود چھپ کر اس کے قریب آ جائے گی۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا آپ یوں سمجھیں کہ جنت میں ایک چھوٹی خدائی ہوگی، یعنی جو دل کے اندر بات آئے گی فوراً اللہ رب العزت کی ذات اس کو پورا فرما دیں گے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے فرمایا انسان کو جتنی بھی نعمتیں مل جائیں، لیکن فرمایا پھر بھی ہر انسان کی ہر خواہش دنیا میں رہتے ہوئے پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، ملک کا صدر کیوں نہ ہو، تو فرمایا اس کی ہر حاجت ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے باغات کا جن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، 100 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، خرب سال، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس چھوٹی سی عمر کے اندر آخرت کی زندگی بنا لو، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون، اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں۔ فرمایا جنت میں جانے کے بعد فرمایا اہل جنت کو جو خوشی ہی خوشی ہوگی، دنیا کی کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جو وہ چاہیں گے اللہ رب العزت انہیں عطا کریں گے۔ لیکن فرمایا اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، اس کو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی رہتے ہیں۔ اب جس کی عمر 40 سال ہے وہ گزشتہ دیکھے تو اسے خواب لگتا ہے، جس کی عمر 50 سال ہے اسے بھی گزشتہ خواب لگتا ہے، جس کی 60 سال ہے اسے بھی پچھلی زندگی خواب ہی لگتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آگے جو زندگی باقی ہے یہ بہت کم ہے۔ اب کسی کو کوئی معلوم نہیں، اگر میں کہوں میں تو ابھی جوان ہوں، میں بوڑھا ہوں گا، تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ نوجوان بھی جا رہی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں میں تو ابھی بوڑھا ہوں، میں بھی تندرست ہوں، تو لہٰذا میں بیمار ہوں گا پھر جاؤں گا، فرمایا یہ بھی غلط فہمی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور فرمایا ایک لقمہ ڈالا دوسرا منہ میں ڈال نہیں سکے تو ان کی موت آگے ہو گئی۔ کتنے لوگ صبح کو گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں، اور ان کا مقصد بننا نہیں ہوتا، ان کا مقصد دوبارہ گھر لوٹنا آتا ہے، لیکن فرمایا وہ مر کر گھر لوٹتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ ہمارا دور تو حادثاتی دور ہے۔ اگر کوئی انسان صبح کو سفر پہ نکلے، شام کو صحیح سالم واپس گھر آ جاتا ہے تو اس کو 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنے چاہیے۔ جب سفر پر نکلے اس وقت بھی انسان جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھ کر نکلے تاکہ اللہ رب العزت پر شامل حال رہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لو، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں۔ پھر فرمایا ایسی زندگی آنے والی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فرمایا موت انسان کو ختم نہیں کرتی، بلکہ فرمایا موت انسان کو منتقل کرتی ہے، انتقال ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ اگر نیک اعمال کیے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، اگر نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی ہٹکی ہوئی تو پھر فرمایا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، فرمایا ان کے لیے پاکیزہ گھر ہوں گے، ایسے گھر کہ دنیا کے اندر انسان ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، کسی انسان کے وہم و گمان کے اندر وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ فی جنات عدن، ایسے باغات ہوں گے کہ ان کے پتے کبھی خشک نہیں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ان کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، پھل گسیدہ نہیں ہوگا، ہر لقمے کے ساتھ اس کی لذت، ذائقہ، رنگت، مٹھاس
बढ़ती चली जाएगी। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐलान हो जाएगा कि मैं खुदा तुझ पे राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। और बस सबसे बड़ी खुशी ईमान वालों को उस वक्त होगी कि अब अल्लाह की जात भी हमसे नाराज नहीं होगी, अब हमेशा हमेशा की राहतें हैं। सहाबा इकराम वो जमात है कि दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो गए। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे वाली आयत के शान नज़ूल ये है, जो मुनाफिकीन थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कुफार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर तंग करते, मजलिस के अंदर कोई कहता है ये तो बड़ा जादूगर है, कोई आपको काहिन कहता है, कोई कहता है कि ये बड़ा झूठा है, कोई कहता है ये मोहम्मद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर इफ्तरा बांधता है, कोई कहता है कि तुझे नबी, अल्लाह को नबी बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था, ये गुर्बत के अंदर अल्लाह रब्बुल ने नबी भेज दिया। मक्का में इतने बड़े बड़े मालदार लोग मौजूद हैं, अगर अल्लाह ने नबी बनाना होता तो उनको बनाते, लोग उनकी बात भी मानते। और ये यतीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बलि बना दिया, नाउज़ बिल्लाह, तरह तरह की बातें करते। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत थी कि आपके अंदर नरमी बहुत ज्यादा थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके ऊपर नरमी ना लागू की होती, वक्त आप जो होते सख्त दिल होते, फरमाया ये जो लोग आपके गिर्द जमा होकर बैठे ये सारे भाग जाते, फरमाया ये आपकी नरमी की वजह से है। लेकिन नरमी से मुनाफिकीन जो थे वो बहुत फायदा उठाते थे। एक मुनाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दाखिल हुआ, घर के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी थी। घर छोटे छोटे होते थे और कमरे के अंदर पर्दा लगाया हुआ था, जब कोई मेहमान आता तो वो उठकर पर्दे में चली जाती, तो मेहमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाता। यहूदी ने दरवाजा खटखटाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उठी, पर्दे में चली गई। यहूदी ने दाखिल होते ही कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैका, अस्साम का माना कि तुझ पर मौत वाक़ई हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके जवाब में कह दिया अलैकुम, तुम पर वाक़ई हो। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्दे के पीछे से जवाब दिया व अलैकस्सलाम व लानतुल्लाहि, कि तुझ पर मौत भी पड़े और अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत भी हो। और जब वो यहूदी बात करके चला गया तो आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुझे क्या मसला हो गया, तो इतने ज्यादा गुस्से में थी। रसूल कहने लगी या रसूल आपको पता नहीं कि उसने आपको क्या कहा? उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब है कि तुम पर मौत वाक़ई हो। आप ने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं मैंने क्या कहा? तो मैंने भी कह दिया था अलैकुम, तुम पर वाक़ई हो, और तूने इतना ज्यादा उसके ऊपर गुलब कर दिया व अलैकुम और रहमत व लानतुल्लाह, तुझ पर मौत भी वाक़ई हो और तुझ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत भी पड़े। फरमाया इतनी सख्ती नहीं, जितना उसने कहा उतना ही मैंने उसको जवाब दे दिया। तो इस तरह ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर तंग करते थे, तकलीफें पहुंचाते थे। तो हमारे भी अक्सर जब सलाम किया जाता है उसके अंदर किसी को बददुआ देना नहीं, मकसद तो दुआ देना ही होता है, लेकिन अल्फाज के अंदर बेइख्तियाती हो जाती है। इसलिए सलाम के जो अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त पूरा सलाम कहना चाहिए अस्सलामु अलैकुम। अगर इंसान इतना कहते हैं तो 10 नेकियां मिलेंगी, अगर साथ कहता है वरहमतुल्लाह तो 20 नेकियां मिलेंगी, तो वबरकातुहू भी कहता है तो साथ 30 नेकियां मिलेंगी। और ये जो आगे कहा जाता है जन्नत हलालुहू व दोज़ख हरामुहू, इसका हदीस में तज़किरा नहीं है, ये सिर्फ अपनी तरफ से उसके अंदर दाखिल कर लिया जाता है। तो इन्होंने सिर्फ लाम को हज़फ किया, अस्सलामु है तो सिर्फ अस्सामु कहा, लाम को हज़फ किया। अस्सलाम का माना सलामती हो, अस्साम का माना मौत वाक़ई हो। तो अरबी के अंदर एक लफ्ज़ छोटा सा आगे पीछे हो जाए तो ज़ेर ज़बर की वजह से बाज़ मरतबा उसका तर्जुमा बदल जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो जिस वक्त उसने ये बात कही फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार, ए नबी जिहाद कीजिए काफिरों के साथ वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों के साथ भी, वज़लु अलैहिम, उन पर सख्ती कीजिए। अगर आप इस तरह नरमी करते रहे तो ये नरमी का गलत फायदा उठाएंगे और इसी तरह आपको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया या रसूल अल्लाह हम जिहाद करने के लिए इतने दूर दराज के सफर करते हैं, ये मुनाफिकीन हमारे पास है, पहले इनकी गर्दनें काटी जाए, इनको सर कलम किया जाए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर, अगर इनकी गर्दनें काटी गई, इनको मारा गया, इनके साथ जिहाद किया गया, तो फरमाया हर आदमी तो बात को नहीं समझता। बात करता जो इंसान मुनाफिक होता है, कुछ लोग से सबसे बड़ा मोमिन समझते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा खर्च करने वाला है, ये तो बड़ी नमाजें पढ़ने वाला। ज़ाहिर कलमा भी पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में भी शरीक होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ कर जाते और बाहर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, तालियां बजाते और खुश होते। बज़ाहिर जो है कुछ और चेहरा पेश करते, बाहर जाकर कुछ और चेहरा पेश करते। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ہر آدمی انہیں سمجھ نہیں سکتا، ہر آدمی کو پتہ نہیں یہ منافق ہیں، اور فرمایا جب انہیں قتل کیا جائے گا تو جو نئے نئے مسلمان ہونے والے ہیں یا لوگ جو ان سے واقف نہیں رکھتے تو کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس طرح ایمان والوں کو جو ہے نقصان پہنچے گا، اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے خلاف جو جہاد ہے وہ زبان کا جہاد ہے۔ جب یہ بات کریں تو فرمایا ان کو ان پر سختی کی جائے۔ سختی کا یہ مطلب نہیں ان کو مارا جائے، گالیاں دی جائیں، فرمایا ان کو جواب ایسے طریقے سے دیا جائے، ایسا نپا تلا جواب دیا جائے کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ آگے غصے سے بات کر رہے ہیں، تاکہ آئندہ انہیں بات کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو اللہ نے شاہ فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ۔